لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا موضوع ہے تعارف قرآن۔ قرآن کے بارے میں مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے 23 سال میں نازل کر کے مکمل کر دیا ہے۔ قرآن کو ایک ہی دفعہ نازل کیا اللہ نے لوح محفوظ سے اس آسمانی دنیا پہ، پھر اس آسمانی دنیا سے حسب ضرورت اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر کے یہ تقریباً 23 سال میں مکمل کر دیا ہے۔ تو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہے اللہ نے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اسی طرح صحیفہ آدم ہے، صحیفہ ابراہیمی ہے، اور بھی کچھ صحیفے نازل کی ہیں، مگر وہ اس وقت ناپید ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان صحیفوں کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لیا، اور جو کتابیں نازل کی ہے تورات، زبور، انجیل، ان میں بھی تعلیمات جو ہے وہ توحید، اخلاقیات، یہ مشترک ہے۔ تو ان کی جو تعلیمات ہے مخصوص وقت کے لیے، مخصوص طبقے کے لیے اور مخصوص قوموں کے لیے تھی، اور اس میں مخصوص تعلیمات تھی انسانی زندگی کی ضرورت کے ہر پہلو کے بارے میں ان کو اس کتاب سے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے رہنمائی نہیں ملتی تھی۔ اب اس کے بعد جو کتاب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر کے اس کتاب میں انسانی ضروریات زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیاسی حوالے سے آپ کو اسی قرآن سے آپ کو رہنمائی ملیں گے، سائنسی حوالے سے اس قرآن سے آپ کو رہنمائی ملیں گے، معاشرتی حوالے سے اسی قرآن سے آپ کو رہنمائی ملیں گے، معاشی حوالے سے اسی قرآن سے آپ کو رہنمائی ملیں گے، حدود آرڈیننس کے حوالے سے بھی آپ کو اسی قرآن سے رہنمائی ملیں گے۔ جنگ ہو، نماز کا فرض ہو، روزے کا فرض ہو، زکوٰۃ کا فرض ہو، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو قرآن سے ہی رہنمائی ملیں گے۔ گویا کہ تا قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اس کی ذرا زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں قرآن سے ہی رہنمائی مل جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رب کائنات نے اسی قرآن کو ہمیشہ رہنے والے قرآن قرار دیا، کتاب قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کو منسوخ کر دیا، ان کی تعلیمات کو بھی منسوخ کر دیا۔ اب اس وقت پوری کائنات کے انس اور جن کے لیے جب تک اس کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس کتاب پر عمل نہیں کرو گے، اس کتاب کے حامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے، آپ پر ایمان نہیں لاؤ گے، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ تو قرآن کے دو معنی ہیں، بہت سے ہیں جو مشہور ہیں، وہ دو ہیں۔ قرآن ایک قرات سے نکلا ہے جس کی معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب یا بہت زیادہ تعداد میں پڑھی جانے والی کتاب۔ آپ دیکھیں قرآن کی طرح روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنے والی کتاب کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ اس قرآن کا مطالعہ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ثواب کی نیت سے، شفا کی نیت سے۔ تو قرآن جو ہے یہ بار بار یا بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایک دوسری بات، قرآن کی دوسرا معنی ہے قران۔ قران کی معنی ہے ملانا۔ آدم علیہ السلام کے واقعات، اس کے بعد آنے والے جتنے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے واقعات،
ان واقعات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تا قیامت تک آنے والے واقعات کو ملا لیا گیا ہے. تو اس حوالے سے قرآن کا معنی قرآن بتایا گیا ہے. اس کے بعد قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس کے 55 نام ہیں. ان میں سے چند نام جو آپ کی کتاب میں ذکر ہے. قرآن کا ایک نام ہے الکتاب، جیسے ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی طرح البرہان، اس طرح نور، اسی طرح شفا، اسی طرح تذکرہ، اسی طرح العلم، الفرقان. یہ کتاب کے ناموں میں سے، قرآن مجید کے ناموں میں سے کچھ نام ہیں. اسی طرح قرآن کے کچھ صفات بھی ہیں. حکیم، مبارک، مبین، مجید، العزیز، کریم. یہ قرآن کی صفات کے ناموں میں سے کچھ ہیں. اس کے بعد قرآن، اس کے اندر کل آیات ہیں 6666، اور اسی طرح قرآن میں رکوع کی تعداد 540 ہیں. قرآن میں سجدوں کی تعداد 14 ہے. قرآن میں کل سورتوں کی تعداد 114 ہے. ان میں سے مکی 86 ہے اور مدنی 28 ہیں. اس کے بعد قرآن شفا کے حوالے سے ایک عظیم کتاب ہے. فیہ شفاء للناس، قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے. جو بھی انسان قرآن پڑھ کے اپنے بیماری پہ دم کر لیتا ہے، اللہ اسے شفا عطا کر لیتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کہیں سفر پہ نکلے، کسی بستی میں ٹھہرے تو بستی کے جو سردار تھا وہ آئے. اس نے کہا میری بیٹی بیمار ہے، میں نے ہر حوالے سے ان کے علاج کرنے کی کوشش کی مگر شفا یاب نہیں ہوئی. آپ مہربانی فرما کر دعا کریں شفا کے لیے. تو صحابہ کرام جو وہاں موجود ہے وہ ان کے گھر گئے، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر دی. اللہ نے اس لڑکی کی بیماری کو شفا عطا کر دیا. تو اس سردار نے 100 بھیڑ بکری ہدیے کے طور پر دے دی. تو قرآن کیا ہے؟ شفا کے حوالے سے ایک عظیم کتاب ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اس کے بعد قرآن تاریخ کے حوالے سے ایک عظیم کتاب ہے. آپ دیکھیں، آپ کو جو معلومات آدم علیہ السلام کے تخلیق کرنے کے بارے میں اور ادر صنم کو وجود میں لانے کے بارے میں، فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بارے میں، اور آدم علیہ السلام کی وجود سے پہلے رب کائنات کا عرش کہاں پہ تھا، ان سب کے بارے میں. اس کے بعد نوح علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا، لوط علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا، اسی طرح صالح علیہ السلام، عاد و ثمود کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو واقعات ہوا ہے وہ، اور اس طرح کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن مجید سے ملتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے نبی کی بعثت، آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، تا قیامت تک ہونے والے واقعات، مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، جنت اور جہنم میں ڈالا جاتا ہے، ان سارے واقعات آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن مجید سے ہی ملتے ہیں. لہذا قرآن مجید تاریخ کے حوالے سے ایک عظیم کتاب ہے. اس کے بعد قرآن ایک مؤثر کن کتاب ہے. جو بھی انسان قرآن کو پڑھ لیتا ہے یا پڑھتے ہوئے سن لیتا ہے تو ان کے دلوں کو اللہ ہدایت بخشتا ہے، ان کی دلوں کو آرام و راحت پہنچتا ہے. کہتے ہیں القرآن ربیع قلوبنا، قرآن ہمارے دل کا بہار ہے. جو بھی انسان قرآن کو پڑھ لیتا ہے تو اس میں سکون آ جاتے ہیں، ان کو اطمینان سکون حاصل ہو جاتے ہیں. جس طرح نجاشی جس کے سامنے نے سورہ مریم کی تلاوت کی، حضرت جعفر بن طیار نے ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، کہا تنکا لے کے اس تنکے سے نہ آگے بتا نہ پیچھے بتا، انہیں بالکل اس میں درست بتایا کہ حضرت ایسا اسی طرح ہی تھے. اس طرح وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب
जो नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की नियत से निकले थे, जब अपने बहन के घर पहुंचते हैं, वहां कुरान की तिलावत हो रहे हैं, तो उनकी बिल्कुल काया पलट जाते हैं। वो वहीं पे ही कलमा पढ़ लेता है और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाने के लिए आकम बिन अरकम के घर पहुंच जाते हैं। वहां पे दस्तक दी जाती है, कोई सहाबा आके देख के जाते हैं, कहते हैं हलचल मच गया, उमर आया है, तलवार साथ लेके आया है। उस वक्त हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने कहा अगर ये उमर खैर की नियत से आए हैं तो ठीक है, अगर शर की नियत से आए हैं तो उसी की तलवार से मैं उसी का सर कलम कर दूंगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले, आपने दरवाजा खोला और हजरत उमर की कलाई से पकड़ के अंदर खींच लिया। कहते हैं इतना खौफ तारी हो गया कि वो डर गए और कहा उमर किस नियत से आए हो? तो कहा मैं आप पे कलमा पढ़ने आया हूं। तो कमरा नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठते हैं और जब नमाज का टाइम हो जाता है वहीं पे नमाज पढ़ने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। तो अल्लाह के रसूल से पूछा हज़रत उमर ने, अल्लाह के रसूल आप सच्चा नबी हैं? हाँ मैं सच्चा नबी हूं। हमारा दिन सच्चा दिन? हाँ हमारा दिन सच्चा दिन। तो हम यहाँ छुप के क्यों नमाज पढ़ लेते हैं? हम अल्लाह बैतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ लेते हैं। एक साइड पे हजरत हमजा, एक साइड पे हजरत उमर, बीच में अल्लाह के रसूल और पीछे बकाया सहाबा जुलूस के शक्ल में बैतुल्लाह जाते हैं, वहां अलल ऐलान नमाज पढ़ लेते हैं। वहीं से आपको अल्लाह के रसूल ने फारूक का लक़ब दिया गया। तो ये कुरान दिलों को असर करने वाली किताब है। जो भी सिद्क़ दिल से इस कुरान को पढ़ लेता है या सुन लेता है, उनके काया पलट जाता है और वो इस्लाम के शिदाए बन जाते हैं। इसी तरह एक शायर, मशहूर शायर है लुबैब, जिसने इस इरादे से बैतुल्लाह पे एक शेर लिख के लटका दिया कि मेरे ये शेर देख के जो अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़कर एक नए दीन की तरफ चले गए हैं, गैरत आ जाएंगे, वापस आएंगे। तो उसी के मुकाबले में एक सहाबी ने सबसे मुख्तसर से सूरा लिख दी। उसी लुबैद का वहीं से गुजर हो जाता है, आयात को देख लेते हैं और अपने शेर को देख लेता है। कहता है इस आयत के मुकाबले में मेरी शेर की कोई हैसियत नहीं है, मैं ईमान लाता हूं। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो कुरान एक मुअस्सिर कुन किताब है, जो भी दिल से इसको पढ़ लेता है उसको अल्लाह ईमान की तौफीक दे देता है। इसके बाद कुरान फसाहत, बलागत व सर्फ व नहव के हवाले से अजीम किताब है। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही नाजिल होती, आप उसकी तिलावत किया करते थे, तो मुशरिकीन मक्का एक दूसरे से छुप के आपकी तिलावत सुनने के लिए आ जाते और वापस जाते हुए एक दूसरे पर पाबंदी लगा देता था। कहते हैं ये शहर अंगेज किताब है, अगर हम इसी तरह आते रहोगे किसी न किसी दिन हम भी मोहम्मद बन जाएगा, लिहाजा कल से कोई नहीं आना। कल का दिन आ जाता है, वो एक दूसरे से छुप छुपा के फिर वहीं पे पहुंच जाता है, फिर आपकी तिलावत सुन लेते हैं। मगर वो इसलिए आते थे कि इसमें से कोई नकाश निकाल के लोगों को बता दें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पे जो नाज़िल शुदा हुआ है इसको जुटलाएं। मगर कहें उनको मौका ही अल्लाह ने नहीं दिया। और यही मुशरिकीन मक्का कुरान के बारे में कहते थे ये मोहम्मद का अपना कलाम है, ये जादू की बातें हैं, दीवाने की बातें हैं। अल्लाह ने उन्हें खुला चैलेंज कर दिया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। उन्होंने कहा कुरान मोहम्मद की बातें हैं, कुरान जादू की बातें हैं, कुरान जो है ये मोहम्मद का अपना कलाम है। तो कहा तुम भी अरब के फसीह बलीग लोग हो, अरबी जबान से वाकिफ हो, एक कुरान तो छोड़ो एक सूरा बना लें और इस सूरे को बनाने में तुम जिस से मदद लेना चाहे मदद ले लें, जिन से भी मदद लेना चाहे मदद ले लें सिवाय अल्लाह के। तो बहुत कोशिश की, अरब के बड़े बड़े सरकर्दा लोग, वहां के एक मशहूर शायर था इमरुल कैस, उसकी बात जाते हैं, उसे कहता है एक कुरान बना लाएं
اور جتنے وسائل کی ضرورت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے بھی کہا ہاں میں بناؤں گا۔ 6 مہینے کے بعد قوم کے چیتا لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے سوچا انہوں نے ایک عظیم قرآن بنا لیا ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو کمرہ مختلف چیزوں سے بکھرے پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ اس نے کہا میں قرآن تو چھوڑو، میں ایک آیت نہیں بنا سکا، جب بھی میں لکھنے لگ جاتا ہوں کہیں نہ کہیں فساد و بلاغت کے اعتبار سے یا صرف نحو کے اعتبار سے کوئی غلطی نکل آ جاتا ہے، میں ہتھیار ڈال دیتا ہوں، میں آپ قرآن تو چھوڑو میں ایک آیت نہیں بنا سکا، میں نہیں بنا دیتا ہوں۔ تو قرآن نے کھلا چیلنج کر دیا کہ یہ محمد کی باتیں تو تم بھی عربی ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت میں اسے آگے ہو، ایک قرآن بنا لیں، ایک قرآن تو چھوڑو ایک سورہ بنا لائیں، تو نہیں بنا سکا۔ لہذا قرآن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اور نحو و صرف کے حوالے سے ایک عظیم کتاب ہے۔ قرآن کو مہیمن والی کتاب قرار دیا گیا۔ کیوں قرار دیا گیا ہے مہیمن کے محافظ؟ اس لیے کہ قرآن نے پچھلی جو کتابوں میں رد و بدل کی ہے، ان میں تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے، ان کی نشاندہی کر کے بتا دیا یہ کتابیں اب قابل عمل نہیں ہیں۔ کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے اپنی کتاب تورات زبور انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی ہے، حسب منشا جو باتیں ہیں وہ رکھ دی ہے، جو اپنی مرضی کے خلاف ان کو نکال دی اور مرضی کی باتیں اس میں داخل کر دی ہے، لہذا وہ کتابیں قابل عمل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گناہ گار جاتا ہے پادری کے پاس، کہتا ہے پادری جی میرے گناہ معاف کر لیں، وہ کہتا ہے مفت میں مجھے $1 دے دیں، جب اس کو $1500 دے دیتے ہیں تو کہتا ہے جاؤ آج سے تو جو گناہ کرنا چاہیں کر لیں، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ ذی شعور بندہ ہے، کہتا ہے یہ اختیارات تجھے کہاں سے ملا ہے، کس کتاب میں ہے؟ وہ کہتے ہیں تورات میں ہے۔ تورات کے متن یا حاشیے پہ وہ لکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو کیا کسی انسان کو یہ اختیار دی اللہ نے کہ وہ کسی انسان کے گناہ کو معاف کر لیں؟ نہیں۔ تو یہ کیا کیا ہے انہوں نے، ان کے پادری، ان کے پوپ، ان کے علماء نے اس کتاب میں تبدیلی پیدا کر کے جو مرضی کی باتیں تھی وہ رکھ لی، جو مرضی کے خلاف تھے اس کو نکال دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اسی لیے وہ ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تورات میں جو تبدیلی کی تھی اس کے خلاف بولا، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ ہمارے رزق بند ہو رہے ہیں، ہم اس کے شکایت کر لیتے ہیں۔ آگے رومیوں سے شکایت کی اور اس کے واقعات جو ہے آپ کو پتا ہے، انہوں نے تو اس کو پھانسی دے دی، مگر اللہ نے انہیں زندہ اٹھا دیا، حضرت عیسیٰ کی جگہ اس کی کسی حواری شاگرد کو پھانسی دے دی گئی، کیونکہ اس کی شکل صورت حضرت عیسیٰ کی شکل صورت اسی حواری کے اس پہ ڈال دی اور بالکل حضرت عیسیٰ کی طرح ہو گئے۔ یہ تو قرآن نے ان غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کتابوں کے اثر نو حفاظت کی اور کہا یہ کتابیں اب قابل عمل نہیں ہیں، اس وجہ سے قرآن مجید کو مہیمن قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، یعنی تاریخ کے حوالے سے، اچھا شفا کے حوالے سے، اچھا اثر کے حوالے سے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ تو آج میں یہیں پہ اکتفا کر لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔